السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر شیطان ابلیس کے تعلق سے فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کر کے رکھو. وہ تو اپنے لوگوں کو دعوت دیتا ہے برائی کی، تاکہ وہ سب کے سب اس کے ساتھ ساتھ جہنمی ہونے جائیں. اللہ عز و جل جو ہماری فطرت سے واقف ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ انسان دشمن کو، اور خاص طور سے ایسا دشمن جس کے دشمنی کے اثرات اس دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی نمایاں ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور تکلیف دہ نہیں بلکہ بربادی اور تباہی کا باعث ہوں گے. اس سے انسان دوستی کرے گا، اس کو دشمن نہیں بنائے. لہذا خاص طور سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے دشمن خود ہمارے جن سے بھی، انسان کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے، جان کا بھی ہوتا ہے، مال کا بھی ہوتا ہے. لیکن مال طرف ہونے کے بعد اس کی ریکوری ہو جاتی ہے، مال پھر مل جاتا ہے، اور کبھی جان چلی جاتی ہے تو شہادت سے مرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے دشمن اور بھی جو ہمارے جن سے نہیں ہے لیکن ہے دشمنی ان کے اندر. شیر بھی دشمن ہے، سانپ بھی دشمن ہے، بچھو بھی دشمن ہے. یہ سب وہ دشمن ہے کہ اگر ہم ان کے دھڑے میں پھنس جائیں تو جان کی خیر نہیں ہے. ہم ان سے بچ بھی جاتے ہیں، ان کا شکار بھی کر دیتے ہیں، اور انسان بھی شکار جائے. لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ دوست بن کر کے آ جاتا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت، ایسا سلیقہ عطا کیا ہے کہ جیسا انسان جس ماحول کا، جس طبیعت کا، جس فطرت کا ہوتا ہے، اس کو اسی دائرے میں کوشش کرتا ہے کہ اسی دھوکہ دے، دبا دے. اس لیے کہ
آگے بڑھا چھوڑ وسواس سے الناس، وسوسے بھی ڈالتا ہے اور پھر پیچھے الناس اور پیچھے یہاں بھی اور یہاں بھی اور غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 فرسی جماعت کے ساتھ بدر کے میدان میں تشریف لے کل 2 گھوڑے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت بلال رضی اللہ اور 70 اونٹ جس پر باری سوار اسلحوں کا بھی حال یہی ہے، ہر ایک کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور میں کس سے لڑوں، میرے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ڈنڈھل دے دیا کہ یہ معجزاتی دور پر وہ ڈنڈھل تلوار اور حضرت عباس وہ تلوار ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کے آگے قیادت میں تو 313 اور 1000 کی تعداد جن کی سیاست ان میں ایک سردار بنو مالک کا سراقہ بن مالک بنو کنانہ وہ بھی آیا اور اپنی جماعت کے ساتھ اس نے آگے یہ کہا کہ آج تمہارا کوئی شخص نہیں دے سکتا، میں تمہارا میں تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی دیووں کو جماعت کے ساتھ آج کوئی فرق نہیں کرنے بہت مبارک جب جنگ شروع دعوت مبارکہ بارش کی مقابلے شیبہ ولید اور یہ 3 ہیں اور کہا قریشی ہم اس سے عجیب بات کا نام ہے اپنی کتاب آداب المواقین ایک بات یہ لکھی ہے کہ نام کا نام بڑا اور لکھا ہے کہ پہلے ہی طے ہو چکا یہ سب مارے جائیں اس لیے کہ شہبہ کے ہمیں بولنے کے ہوتے ہیں اور ولید کے معنی بچڑے کے ولد اور عقبہ کے معنی کہ وہ جس کی سرزنش کی ہے تو اس کا سر ایسی نہیں ہوگا تو پہلے ہی پہلے سب مرے جائیں گے، اس لیے کہ شہبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ ہے اور حمزہ کے معنی شیر کے ہوتے ہیں تو شیر شاہ مقابلہ فرما کر مارا جائے حمزہ نے ولید کے مقابلے میں حضرت علی ہے اور حضرت علی کے معنی سربلند بھی ہے، اس کا سر بلند جو اونچا اور بہادری اور جذبہ اس کا دلیری کا اس سے مقابلے میں ایک بچور کیا کرے گا مارا جائے گا ولید بھی مارا جائے گا اور مقابلے میں حارث کے آیا اور وہ بھی مارا گیا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل کیا
جوہر اور حضرت کا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما برأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد وقت کے بعد ذکر شیطان نے ان کے اعمال کی روح سے پیش کیا اور کہا تھا کہ آج تم پہ کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، میں تمہارا ہمراہ ہوں، تیری خاموش ہوں، ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب اس نے دیکھا جب دونوں فوجیں ٹکرائی تو کچھ پھر اس کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں بڑی میں ساتھ نہیں جاتا، اتنی بڑی ہوئی میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ انی اخاف جی اللہ اللہ تبارک تعالیٰ سخت تو دھوکہ دیا کہ دنیا میں دھوکہ دیا قریش کو روزہ کے 1000 کی تعداد لیکن اگر جمعیت ٹوٹتی ہے تو قوت ٹوٹتی ہے تو شیطان نے دھوکہ دیا پیچھے ہٹ گیا تو خناس آخرت میں جنہوں نے دنیا اکثر و بیشتر دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے یہ جنوں کو پوچھتے تھے اور یہ جن وہ جو سر کے شر کل قیامت میں جب جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا تو جہنمی جمع ہوں گے ابلیس کے پاس اور ابلیس سے کہیں گے ہم نے تمہاری بات نہیں اور ہم سب اس میں آگے کچھ تو ہمارا ساتھ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالمين لهم اور شیطان کہے جب فیصلہ ہو چکا جہنمیوں کو جہنم میں اور جنتیوں کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ ہو جائے وقال الشیطان اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ خدا کا سچا یہ کہتے گئے ان اللہ وعدکم وعد الحق تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا وہ سچا اور میں نے جو وعدہ کیا میں نے اس میں نے تمہاری مخالفت میرا کوئی ہمارے اوپر اختیار نہیں وما كان لي عليك الا ان دعوتكم مگر تمہیں نے بلایا لہذا آج میں تمہیں کچھ کام آ سکتا ہوں میں تم سے تم نے ہماری کوئی دور دباؤ ڈالا نہیں تھا ولا تلوموني ولوموا انفسكم تم مجھے ملامت نہ کرو نہ میں تمہارا اپنے آپ کو برابر کرو تم نے میں تمہارا سہارا میں نے تو پہلے ہی پیار کر دیا کہ تمہیں مجھے کہاں سے میری پوجا پاٹ کا اور یا ظالمین تو شیطان کا یہ کہنا
اس سے دوستی وفائی اس سے مطلب برائی کی فکر میں رہے کل وہ پڑے گی افسوس سے کہے گی یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان كنت لمن الصالحین اور تقول لو ان اللہ هدانی لكنت من المتقین اور تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين ولا مجاز فاتبع واستغفر میں نے بڑی کوتاہی اللہ کی بڑی میں نے کوتاہی میں تو مذاق سمجھا جب ہمیں بتایا جاتا ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کے حکم کو چلنے کی بات کہی جاتی ہے یہ ملاؤں کا کام یہ علماء کا کام ہے لوگوں کو افیون دے دیتے ہیں مذہب کے نام پہ ایسا کرتے ہیں میں تو مذہب تو لمن الصالحین یا کل یہ کہو کہ کاش اللہ مجھے بھی ہدایت دیتا تو میں بھی دوسرے ہوتا اچھا کام کرنے والا کیوں نہیں اللہ کا حکم آگے تم نے ایک تقسیم اور تکبر اختیار کیا اور انکار کرنے والوں نے بن گئے لہذا آج تم جو چاہو جتنا چاہو چلاؤ فائدہ پہنچنے والا تو شیطان دھوکے دینے کے لیے ہر طرح صبح سے شام تک ہی اس کا کام کرنا لہذا ہمیں شیطان کو دشمن بنا کر کے رکھنا ہے یعنی اللہ کی حکموں پر چلنا ہے تاکہ شیطان کی بات مان کر کے اسے اسی کی ساری جاری انسان کو شیطان سے پوچھا دیتا ہے علامہ مددین کلبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اہم کتاب ہے احکام الجان فی احکام الجان اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان پانچ ذریعے سے پانچ درجے میں انسان کو نمبر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے کفر پر شرک پہلے نمبر پہ اس کی کوشش ہوتی ہے انسان کو کس پہ آمادہ کرے کفر پہ آمادہ شرک میں لگا پوری کوشش اور اگر کفر و شرک پر آ گیا تو وہ مطمئن ہو جائے گا کوئی ضرورت ہی اس کو نہیں جب کفر و شرک پہ آ گیا اب اسے کوئی ضرورت نہیں رہے گی اگر وہ نہیں آ رہا تو کوشش کرتا ہے کہ شیطان کے نزدیک بدعت عزیز ہے جس کو فجور سے مقابلہ اس لیے کہ بدعتی کبھی توبہ نہیں بدعتی بدعت کو سنت سمجھ کے دین سمجھ کے لہذا کبھی اس کو توبہ نہیں ہوتی اس کے لیے دلائل فراہم کرتا ہے جو ثابت ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص کفر پہ نہیں آ رہا اس کو بدعت میں لگا لہذا ایک بڑا طبقہ جو ہے آپ دیکھیں گے کفر میں تو نہیں ہے لیکن بدعت وہ دیکھ کر کوئی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ابھی بدعت میں لگ گیا اگر بدعت میں بھی نہیں لگا تو تیسرے درجے میں کیا کرتا ہے فسق و فجور میں لے جاتا ہے چاہتا ہے کہ وہ شراب چاہتا ہے وہ زنا چاہتا ہے وہ جھوٹ چاہتا ہے وہ ظلم کرے زیادتی کرے فسق و فجور میں لگانے کی کوشش چوتھے درجے میں دیکھتا ہے کہ یہ فسق و فجور کی طرف بھی نہیں آ رہا ہے راست باز ہے ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹے
نہیں کر رہا کہ کم سے کم مسجد کے سامنے صحنی سے بیٹھ کر کے تھوڑی دیر میں وہ دیکھ لے مدرسے میں پڑھنے والے بچے ان کو باہر نکالتا ہے، سڑکوں پہ لے جاتا ہے، بازاروں میں لے جاتا ہے، حالانکہ دن بھر وہ کاروبار رسول لیکن اس طرح میں اس کو دھوکہ ہوتا ہے کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے ایک نوجوان آیا حضرت کے پاس اور کہا حضور مجھے بدنگاہی کیا مجھے بدنگاہی کیا اس مرض سے میں کیسے اس بیماری سے میں کیسے انہوں نے کہا تم بدنظری کرتے ہو ایسا ہے میرے جاننے والے فلاں جگہ ہے اس سڑک کے اوپر بازار پر ایک پیالہ میں دودھ تم کو دے رہا ہوں یہ ایک پیالہ لے کر تم وہاں پہنچا پھر آؤ بہت اچھی بات پیالہ اور کہا کہ دیکھو ایک قطرہ دودھ گرنے لگا لبالب اور نمبر 2 ایک آدمی کو اگر ایک قطرہ میں دودھ گرا جوتا ہاتھ میں اس کے واس کی سرعام جوتا مارے گا اور یہ پیالہ پہنچا گیا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بدنظری کا علاج میں کہا ٹھیک ہے چلا رہے اب وہ لے کے چل رہا ہے سنبھالے کہیں ہلنے نہ پائے دیکھ موجودہ نہیں سماج سے جب واپس آیا تو جس بازار میں وہ بدنگاہی کرتا غلط نظریں ڈالتے اسی بازار سے پہنچا دیا کسی اجنبیہ پہ تمہاری نگاہ پڑی نگاہ کہاں پڑی جوتا صاحب اگر میں ادھر دیکھتا تو چھلک جاتا پیارا تو جوتا سے تو کہاں اس تصور میں ہمیں کہیں دیکھنے انہوں نے فرمایا کہ ایک جوتے کے گھر سے تم نے کسی اجنبیہ کو نہیں دیکھا اللہ کی نظر تمہارے پاس یہی تقویٰ ہے یہ حال ہے اس کے ذریعے تم اپنے آپ کو اگر مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ مراقب تھے پیاس کا احساس پیاس کا احساس پانی دیکھا ایک صاحب پانی اور پیش کر کے پانی پیالہ جو تھا وہ سونے کا پیالہ سونے کا دیکھا لینا فرمایا میں سونے کے پیالے میں پانی نہیں پا سکتا اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی تو مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی کی روانی ایک دفعہ ایک صاحب اللہ کے رسول نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے نکال کر کے پھینک دیا لوگوں نے کہا کہ حضور نے پھینک دیا تم نہ پہنو کھا لو اپنے گھر میں لے جا کے دے دینا کہا جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو کھا دیا تو سونے کا پیالہ سونے کا چمچہ سونے کا برتن جائز عورت کے لیے تو ہے مردوں کے لیے تو سونے کے پیالے میں پانی پیش سمجھ گئے کہ یہ تو کچھ اور معاملہ تو نے کہا کہ سونے اور خیال ہو رہا شیطان دیکھیے پانی پیش کر اللہ حول ولا قوت الا باللہ یہ اس کے لیے اور مار دیں لگ جاتا ہے شیطان اور جا کے بچ گئے اپنے بچ گئے مجدد الفسانی
آخری بات ہے انسان کو دھوکہ دیتا ہے اس طرح سے آخری یہ کہ جب وہ ناکام ہو جاتا ہے کفر میں نہیں لے رہا بدعات میں نہیں اچھنے لگا اس کو فجور میں مبتلا نہیں کر سکا چھوٹے چھوٹے گناہوں میں نہیں لگا سکا تو آخری بات وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو مباحات میں لگا اس پہ کوئی ڈر سمجھ وقت اس کے چلا گیا مباحات میں لگا بیٹھے ہوئے باتیں ایک کپ چائے پینے میں بہت مقصد کر رہا کوئی اور ایسی چیز میں کیا ہے جس پر اجر ثواب نہیں تو مختلف انداز میں شیطان انسان کو دھوکے دیتا ہے ہمیں اس سے رہنا چاہیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے انسان برابر آتا اسی لیے اللہ سے نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو تم دشمن شیطان سے ہر وہ بے حیائی اور بے حیائی جب آتی ہے تو انسان کے وجود جو اس کے اخلاق جو اس کی کیفیات جو اس کے حالات تباہ اس لیے شیطان نے سب سے پہلا دعوت چلا جنت میں حضرت آدم کو بے لباس اور بے لباس دنیا ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقے بات اتنے لوگ پیدا ہو جائیں گے حکومتوں کو ڈرا حکومت نسبت کرتے کہ نہیں کرتے حضور تو فرمائے کہ زوج الولود الولود فإني أناثركم الأمم يوم القيامة ایسے سے شادی شروع زیادہ ہو آگے قیامت کے دوسری امتوں کے مقابلے اور حکومت کیا کہہ رہی ہے دو سے زیادہ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق اللہ نے فرمایا کہ اخلاص کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو تو شیطان یعدکم الفقر تمہیں ڈراتا ہے ویأمرکم بالفحشاء اور بے حیائی شر کی دعوت اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے اپنے فضل سے تمہیں شیطان جنت کی بات کر رہا ہے بڑی غصہ کی بات ہے اس کے یہاں کوئی کمی نہیں اور علم والا کوئی بات نادانی اور حضرت کی بنیاد پہ لیکن شیطان اللہ رب العزت نے اسی کو روک لگانے کے لیے فرمایا یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا تمہیں شیطان سے دھوکہ سے دے جس طرح تمہارے باپ آدم کو حضرت حوا کو جنت سے نکالا ان کے لباس کو اتارتے ہو تاکہ ان کا لباس نکال کے الگ کر دے تاکہ ان کی شرمگاہ نظر آنے لگے وہ ایسا کہ وہ اور اس کی جماعت تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں تم نہیں دیکھ رہے تم اس کو نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ ہم نے شیاطین کو شیطان ہم نہ بنایا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے جب کرتے ہیں برا کام بے شرمی کا کام برائی کا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا
شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے کے اندر قرآن پاک کی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ لوگ جب حج کے لیے عمرے کے لیے آتے تھے تو یہ قریش ان سے کہتے تھے کہ تم اپنے لباس کے کپڑے میں تم عمرہ کرو گے، تم طواف کرو گے، اس میں نہ جانے کیسے کیسے گناہ سے ہوگی، کیسے کیسے حرکتیں کی ہوگی، اس میں نہیں کر سکتے، تو اپنی طرف سے وہ کپڑا دیتے، ہو سکتا ہے کہ کرایہ بھی دیتے ہوں گے، اور جن کو نہیں کپڑا دیتے تھے یا کپڑا نہیں بنتا تھا وہ ننگے ہو کر کے طواف کیا، مرد بھی ننگے عورتیں بھی لباس اتروا دیا گیا۔ اس لحاظ میں یہ آیت یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء وإذا فعلوا الفاحشة قالوا وجدنا عليها جن کے پاس کپڑا نہیں ہے ننگے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو شیطان یہ نظر اس کے بارے میں مجموع الزوائد کی روایت ہے ان النظر سهم مسموم من سهام ابلیس من تركه بخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه أو كما قال عليه السلام۔ یہ نظر شیطان کے مسموم زہر آلود تیروں میں سے یہ نظر بدنظری شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے تیر ہے، اس کو چھوڑ دے، بدنظری نہ کرے، بدنظری سے باز آ جائے، بدنگاہی نہ کرے، تو میں اس کے عوض میں اس کو ایسا ایمان کا کام گا، ایسا ایمان سے دوں گا کہ جس کی حلاوت شیرینی کو محسوس اور جس چیز میں حلاوت ملے گی اس میں طبیعت نہیں حلاوت تین خصلتیں اس کی وجہ سے ایمان کی حلاوت رکھتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اور جس سے بھی محبت کرے اللہ نے بھی کرے، اور کفر سے ایسی نفرت کرے ایسی وجہ سے آج میں میرے عزیز اور ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم شیطان کو دشمن ہی سمجھے، کبھی اس کو دوست بنائیں۔ آج فیشن کے نام آج ترقی کے نام پر اسے دوست بنایا جا رہا ہے، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، حجاب سے کروایا جا رہا ہے، ستر پوشی سے دور ہوا جا رہا ہے، اور نم گرد اور روٹیاں رہنے کو ترقی یافتہ اور فیشن قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ شیطانی نعرے ہیں، شیطانی کارروائیاں ہیں، شیطانی شکلیں ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور اس ملک کی اور اس کی زندگی میں ایک دولہ اور امریکہ اور کے ممالک اس کے داعی ہیں۔ آپ ان کے درمیان ہیں، نسلوں کو بچائیے، نوجوانوں کو بچائیے، سنائیے، بتائیے، اور اللہ کا شکر میں خانے مہدی کے اندر ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ آپ سناتے رہتے ہیں، اللہ کی باتیں آتے رہتے ہیں، وقت دیتے ہیں، آپ اس سے استفادہ کیجیے۔ اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم لك الصلاة والسلام على جلالك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله وبحمده العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائك ومغفرتك والغنيمة منك للبر والسلامة من
خطاؤں سے فرما، نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اصلاح فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، روزے قبول فرما، افطار قبول فرما۔ اے اللہ ہدیہ توفیق عطا فرما، ہم میں جو مریض ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ان کی قرض کی ادائیگی کا آسان فرما، جو پریشان رب کریم پریشان اے اللہ اے رب کریم ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے ذریعے اس کے دعا فریب کے چکر میں پڑ جائیں، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اخلاق کی حفاظت فرما، رجحان کی حفاظت فرما، فکر و فلک کی حفاظت فرما، علم و عمل کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى